فذكر بالقرآن من يخاف براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف جواب ہے، لا اظہار لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں مشرکین میں سے۔ اب وہی بات جہاں سے وہ ختم ہو رہی تھی نا بات پچھلے صورت میں کہ معاہدہ پہلے منہ پر مارو پھر لڑو، اب اعلان کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے، اظہار لا تعلقی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ فسیروا فی الارض اربعۃ اشہر، پس تم زمین میں چلو پھرو 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ کیونکہ یہ سورت ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا جیسے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو یہاں آیا بسم اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ یہ حضرت علی کی رائے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ملتا کہ ہم حتمی فیصلہ کر سکے کہ یہ بات ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اصل میں سورت انفال اور سورت توبہ یہ ایک سورت ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اس لیے کہ اب تک ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے بالکل اس سے پچھلی صورت جو ہے سورت اعراف وہ 24 رکوعوں پر مشتمل صورت تھی، اس کے پیچھے سورت انعام وہ 20 رکوعوں پر مشتمل صورت تھی، اس سے پہلے سورہ مائدہ 16 رکوعوں پر مشتمل، اس سے پہلے سورت نساء 24 رکوعوں پر مشتمل، سورت آل عمران 20 رکوعوں پر، اور سورت بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل تھی۔ اب اس کے بعد جو صورتیں ہوں گی وہ اتنی طویل نہیں ہوں گی، تو یہاں یہ پہلی صورت جو ہے وہ اس ڈویژن کے بعد وہ سورہ انفال 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور سورت توبہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر آئیں گی سورہ یونس 11 رکوعوں پر، سورت ہود یہی 10 11 12، پھر سورت یوسف آئے گی وہ بھی 11 یا 12 رکوعوں پر ہے۔ اس کے بعد پھر ذرا نسبتاً چھوٹی صورتیں سورت رعد، سورت ابراہیم، سورہ ہجر آئیں گی، پھر 16 رکوعوں پر مشتمل سورہ نحل آئے گی، اور پھر 12 رکوعوں پر مشتمل سورہ بنی اسرائیل، اور 12 ہی رکوعوں پر مشتمل سورت کہف ہوگی، اور اس کے بعد پھر سورت مریم آئے گی وہ 6 رکوعوں پر یا 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد سورت طٰہٰ ہے وہ نصف پارے پر مشتمل ہے، پھر سورت انبیاء بھی نصف پارے پر، سورت حج بھی نصف پارے پر، اور پھر نسبتاً چھوٹی صورتیں ہوں گی 6 رکوعوں پر مشتمل سورت مومنون ہے، اور پھر 9 رکوعوں پر مشتمل سورت نور ہے، اور پھر اس طرح پھر کوئی چھوٹی کو بڑی، لیکن اتنی لمبی صورت جیسے سورت انفال ہے یا سورت بقرہ ہے یا سورت انعام ہے، ایسی لمبی صورت اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اس صورت سے پہلے نہیں لکھوائے، لہذا لکھے تو بالکل نہیں جاتے۔ باقی رہ گئی انڈیویجول رائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی بڑی مضبوط رائے ہے، اور وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم اٹھا کے ان کی رائے کو پھینک دیں، اور جو صورتوں کی ترتیب میں ایک چیز نظر آتی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ویٹیج موجود ہے، واللہ اعلم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اطلاع عام ہے، اذان کہتے ہیں نا یہ جو ہم نماز کے لیے زور سے اعلان کرتے ہیں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، عام ہے لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزی میں ترجمہ کریں تو یوں ترجمہ ہوگا کہ اللہ has nothing to do with the مشرکین and so does his messenger۔ وہ جو جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں نا، اردو کے بھی تمام الفاظ میں زبر زیر پیش تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں لہذا ہمیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عرب چونکہ عربی جانتے تھے انہیں زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی، تو جب دین اسلام عرب سے باہر نکلا
تو غیر عرب بھی قرآن مجید پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا تو اس نے اس آیت کو یوں پڑھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اسٹرائک ہوا کیوں؟ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف سیکریٹری تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج کی زبان میں، انہیں حکم دیا کہ تم عربی زبان کے قواعد بناؤ۔ تو پہلا جو عربی کا قاعدہ بنا وہ تھا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور۔ ہر فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، نومینیٹو فارم میں ہوتا ہے، ہر مفعول مفعولی حالت میں ہوتا ہے، نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور ہر مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر قواعد بنے، تو پھر ان قواعد کے تحت بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے۔ پرسوں جو قرات میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو عزیزم آصف رحمان نے مجھے ٹوکا تھا، کیونکہ وہ عربی کے استاد ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل صحیح انہوں نے مجھے متوجہ کیا تھا کہ میں نے وہاں اعراب غلط پڑھا تھا۔ تو فاعل اور مفعول کا فرق جو ہے وہ زبر زیر پہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب آپ عربی کے قواعد سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی نزاکت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے کہ کیسے ایک فاعل مفعول بن جاتا ہے، مفعول فاعل بن جاتا ہے صرف زبر اور پیچ سے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے مشرکوں میں سے ان کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر وہ اس معاہدے کو نہیں توڑتے تمہارے ساتھ، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں، أَحَدًا، کسی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدت تک اس معاہدے کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں متقیوں سے پیار کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو، وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، یعنی اس کو پناہ میں دے کر اللہ کا کلام سنا کر پھر تلوار لے کے کھڑے نہیں ہو سکتے تم کہ اب بتاؤ کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، واپس اس کو امن کی جگہ پر چھوڑ کے آؤ، سیف جگہ پر، اور پھر اس کو اختیار دو کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کرے اور چاہے تو اسلام قبول نہ کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو سیپریٹ رکھنا چاہیے کہ اسلام کسی انڈیویجول کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، البتہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا اور کوئی اس سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور آپ کی زبان عربی تھی، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، لہذا اہل عرب کو، بنی اسماعیل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے کے لوگ تھے عربی بولنے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، انہیں عرب کی سرزمین میں اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو دو میں سے ایک کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ نمبر ایک اسلام قبول کر لو، نمبر دو اس جگہ سے نکل جاؤ، اور اگر دونوں کام نہیں کرتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو۔ جبکہ غیر عرب جو تھے بنی اسرائیل، ان کو ایک تیسرا چوائس بھی دیا گیا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تیسرا چوائس بھی سب کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ چھوٹے ہو کر رہیں، جزیہ دیں، خرید لیں اپنی سیکیورٹی، تو انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، لیکن اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔
اچھا، دو شرطیں، تین شرطیں لگائی گئی ہیں یہاں پر. اسلام قبول کر لو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی کو بنیاد بنایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس کی فارم بدلنے کی کوشش کی، تو حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ جہاد کیا کہ دیکھو یہ شرط ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. چونکہ وہ یہ شرط پوری نہیں کر رہے لہذا میں ان سے بھی لڑوں گا، اور انہوں نے ان سے جہاد کیا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. آخر کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا ہے تم نے مسجد حرام کے پاس. فمستقاموا لکم، تو اگر وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے پیار کرتا ہے. کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد. لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر غالب آ جائیں تم پر تو نہیں لحاظ رکھتے تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری کا اور نہ ہی کسی معاہدے کا. یردونکم بافواہہم، یہ زبانی جمع خرچ سے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وتابع قلوبہم، مگر ان کے دل اس سے انکاری ہوتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثر بد عہد نافرمان ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ دیا انہوں نے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضے کے بدلے میں. فصدوا عن سبیلہ، اور پھر روکنے لگے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت برے کام کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور نہیں لحاظ رکھتے یہ کسی مومن کے معاملے میں قرابت داری اور معاہدے کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَہْدِهِمْ، عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر طعن کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے علمبرداروں سے لڑو. إِنَّهُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کے لیے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ وہ بندے پتر بن جائیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا نہیں جنگ کرو کہ تم ایسے لوگوں سے جو توڑ ڈالتے ہیں اپنی قسموں کو. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولَ، اور قصد کیا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر زیادتی کرنے کی پہلی مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا. وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ٹھنڈے کرے گا دل اہل ایمان کے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کرے گا ان کے دلوں کی جلن. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور توفیق دے گا توبہ کی اللہ جسے چاہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، اے مسلمانوں کیا سمجھتے ہو کیسے چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی جانے ہی نہیں، پرکھے ہی نہیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہیں بنایا سوائے اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کسی کو اپنا جگلی یار. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور نہیں ہے مشرکوں کو کام کہ وہ آباد کریں، تعمیر کریں اللہ کی مسجدوں کو. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ اعمال کون سے ہیں وہ بعد میں ذکر آ رہا ہے.
وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ اولئک یکونوا من المہتدین، توقع ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ منزل مراد پا جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایت، اب یہ وہ اعمال ہیں، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، تو مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے برابر کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ سب برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے، ہجرت کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کی نظر میں بہت اونچے درجے والے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی بامراد ہونے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی، اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے سدا رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو مت دوست بنانا اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو عزیز رکھا ہو ایمان کے مقابلے میں۔ بڑی سخت آیات ہیں یہ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، ان سے تعلق رکھے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظلم کا راستہ اختیار کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ ایک ترازو نصب کر دیا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، 5 رشتے گنوا دیے، اور پھر 3 مال و اسباب دنیاوی میں سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا ہر وقت تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب یہاں ترجمانی کیے کرتے تھے، فتربصوا، دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ارے ہٹو اور مرو، موت کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اب غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہوئی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ غزوہ ہوا تھا، 12,000 کا لشکر تھا، اور کسی مسلمان کی زبان پر آ گیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکا تھا، تو اب تو ہم 12,000 ہیں، تو ہمیں شکست کیسے ہو سکتی؟ یہ جو قبیلہ تھا، یہ جنگ حنین جہاں پر ہوئی، تو یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور ان کے پاس جو لائف سٹاک تھا، جانور، وہ بے تحاشا تھے۔ تو انہوں نے باہمی مشورے سے، ان کے جو بڑے تھے وہ بیٹھے، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ سب جانور وغیرہ لے کر آ جاؤ میدان میں اور یک بارگی حملہ کر دو۔ تو ایک درے میں سے یہ مسلمان گزر رہی تھی، مسلمانوں کی فوج، اور وہ چھپ کر پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دم انہوں نے تینوں کی بوچھاڑ کر دی،
اور مسلمان چونکہ غافل تھے اور خیال بھی نہیں تھا کہ ہم پر یہاں حملہ ہو جائے گا، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور آپ نے رجز پڑھا کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہوئے اور پھر سارے جنگ کا نقشہ جو ہے پلٹا۔ لیکن ایک دفعہ وہ کیفیت جو ہوئی اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کری، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غلط فہمی ہوئی، غرہ ہوا اپنی کثرت کا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو نہ کام آئی تمہارے کوئی چیز، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جلودا لم تروھا، اور نازل کیے وہ لشکر جن کو تم نہ دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کو ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی، علی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو، یقیناً مشرک نجس ہیں اور وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ حج آج بھی سعودی عرب کا جو سب سے بڑا سورس ہے انکم کا، وہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔ اور پچھلے سال صرف ایک سال کرونا کی وجہ سے حج اور عمرہ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف حج اور عمرے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے معاشی اعتبار سے سعودی عوام کا اور سعودی حکومت کا۔ اب یہی خطرہ کہ جب ہم پابندی لگا دیں گے مشرکین پر کہ وہ حج کرنے کے لیے نہ آئیں، تو پھر یہ تو بڑا معاشی نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، جو چیز حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور قبول نہیں کرتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، جنگ کرو ان سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جو ان کے لیے ایکسیپشن تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کے رہیں، اسلام کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیں، تو پھر ان سے تعارض نہیں کیا جائے گا، ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ان کی کہی منہ سے کہی ہوئی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ ان سے لڑے گا۔ انا یوفکون، وہ کہاں دھوکے کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے ان کی باتوں سے جو وہ شرکیہ باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ ماننے والا نہیں ہے مگر اس کو کہ یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق، سچا دین اور ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، تاکہ وہ غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے علماء اور راہب ضرور کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن دہکایا جائے گا ان پر سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھا وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا، تو چکھو مزہ اس کا، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے سمیٹا تھا، جمع کیا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے احکام میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ہے ضابطہ دین کا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو نہ زیادتی کرو ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر باہم جنگ کر کے، وقاتلوا المشرکین کافۃ، سب کے سب مشرکوں سے لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں میں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر لوگ، يُحِلُّونَهُ عَامًا، کسی مہینے کو یہ حلال کر لیتے ہیں کسی سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور کسی مہینے میں اس کو حرام کر لیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا، تاکہ پوری کر لیں عدت ما حرم اللہ، حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد، فَيُحِلُّوا مَا حَرَمَ اللَّهُ، اور اس لیے کہ وہ حلال کر لیں جس مہینے کو وہ چاہیں، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوشنما بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے کام، اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دکھائے گا۔